یا سید الزہرا بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی عظم البلا وبرح الخفا وانکشف الغطا وانکت الرجا وزاکت الارض ومنعت السماء وانت المستعان الیک المشتقى وعلیک المعول فی الشدۃ والرخاء اللہم صلی علی محمد وآل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذلک منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمح البصر یا هو اقرب یا محمد یا علی یا محمد اکفیان فإنکما کافیان وانصران فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 السعات 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین ممکن حد تک بلند صلوات پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر صلوات پڑھیے بلند آواز سب سے پہلے آج کی صف اعضاء اس صف انتظار اور اس پر حاضر بلا تفریق مذہب و ملت و مسلک و ادیان کربلا کی ریت کے ٹیلہ کے ممبر پر بیٹھے ہوئے خطیب نظریہ توحید کے استغاثہ پر لبیک کہنے والے غیرت مندوں کے دلوں میں موجود اعلیٰ حرارت ولایت امیر المومنین کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا علی آج بھی واجب دعا ہے ذکر کرب نواب جاوید عباس حسنین شوکت صاحب ان کے معاونین منتظمین حاضرین کی توفیقات خیر میں مالک اضافہ فرمائے ایک دعا مومنہ کنیز فاطمہ مالک ان کی دعا مستجاب فرمائے باقی مومنین کی بھی دعائیں مالک اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے ارشاد گل صاحب کو مالک صحت کاملہ عطا فرمائے دیگر جو مومنین و مومنات بیمار ہیں مالک انہیں بھی کربلا کے مسیحا کے صدقے میں شفا یاب فرمائے میں نے قرآن حکیم کی سب سے مختصر اور سب سے جامع صورت کا انتخاب کیا ہے آیات اور الفاظ کے اعتبار سے یہ سب سے چھوٹی صورت ہے لیکن یہی وہ صورت ہے جو قرآن کی صورت ہے جی آپ سلام چونکہ جس زمانے میں قرآن نازل ہوا اس زمانے میں عرب میں بڑے بڑے شعراء تھے، بڑے قادر الکلام شاعر تھے،
جن کے کلام کا مقابلہ ہی کوئی نہیں تھا۔ اور ان شعراء میں ایک شاعر تھا شاہ صاحب، وہ پورا سال بولتا نہیں تھا، آج کے موقع پر جب شعراء اپنا اپنا کلام پڑھتے تھے تو پھر وہ پڑھتا تھا، وہ سمجھتا تھا کہ زیادہ بولنے سے کلام میں اثر ختم ہو جاتا، لیکن پوری دنیا کے عربی شعراء اسے اپنا کلام دکھانے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا شاعر۔ جب قرآن پہ الزام لگا کہ یہ انہوں نے گھر میں بنایا ہے تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا قُلْ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ میرا حبیب ان سے کہو اگر تمہیں اس میں شک ہے جو ہم نے اپنے آپ پہ نازل کیا تو اس کے مثل کی ایک سورت لاؤ۔ تو جو سورت کعبہ کی دیوار پہ لٹکائی گئی وہ سورہ کوثر ہے، اور سورہ کوثر لٹکا کے پورے عرب کو چیلنج کر دیا گیا کہ اس کے مثال کا کوئی کلام لاؤ۔ دیوار پہ لٹکی ہوئی سورت کو نقل کر کے مکے کے کافر شعراء نے لکھا اور شاہ صاحب کے پاس لے گئے کہ اسے کہیں کہ اس کے مقابل، اس کے وزن پہ، اس کے برابر کا کوئی کلام لکھو۔ وہ شاہ صاحب جو نہیں بولتا تھا، جب اسے دکھایا گیا تو اسے بولنا پڑ گیا، بار بار سورہ کوثر کو دیکھ کے کہنے لگا ما ھذا من کلام بشر، یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے۔ جی آپ سلامت، آپ کی زندگی، شکریہ، یہ کسی بندے کا کلام نہیں۔ اللہ رب العزت نے کافروں کے مقابلے میں اس سورت کو بھیجا جس میں شہزادی کا ذکر تھا۔ اس کا مطلب ہے خطرہ قرآن کو ہو تو شہزادی کا ذکر بچاتا ہے۔ اگلا فقرہ کہنے کے بعد میں چپ چہروں کی زیارت کروں گا، شک قرآن پہ کیا جائے تو شہزادی کا ذکر بچاتا ہے، خطرہ توحید کا ہو تو شہزادی کے قدم بچاتے ہیں۔ جی آپ سلامت رہے، بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ یا علی یا علی یا علی، بہت اچھا آپ سن رہے ہیں، بڑے مطمئن ہو کے سن رہے ہیں، بہت خوبصورت سن رہے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ کوثر ہے جس میں اللہ رب العزت اپنے حبیب سے فرما رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو الکوثر عطا کی۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، پس اپنے رب کے لیے صلاۃ پڑھو۔ پہلے کہتا تھا کم کم پڑھو، اب کہہ رہا پڑھو۔ توجہ نہیں آپ کی؟ پہلے حبیب پڑھتے تھے تو فرماتا تھا کہ رات کا کچھ حصہ آرام کیا کرو، کچھ حصہ نماز پڑھ لیا کرو تاکہ تمہارے پیروں میں ورم نہ آ جائے۔ لیکن اس صورت میں فرما رہے پڑھو، اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کوئی ایسا تحفہ عطا کیا ہے جس پر مصطفیٰ پہ ہر وقت صلاۃ پڑھنا واجب ہو گیا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے صلاۃ پڑھو، وَانْحَرْ، اور قربانی کرو، إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اور آپ کا دشمن بے اولاد رہے۔ دو مصرے میں پڑھ رہا ہوں میرے بھائی، یاد رکھنا جو آوازیں ذکر بطول سے بچ گئیں وہ گھر میں لڑنے کے علاوہ کسی اور کام نہیں آئیں گے۔ یہی دو مصرے پہنچ جائیں تو جو پیچھے بیٹھے ہوئے حضرات اپنے اوپر والے ہونٹ کو نچلے والے ہونٹ کا قیدی سمجھ رہے ہیں اور زبان کو دہن کے زندان کا اسیر سمجھ رہے ہیں، ان کی آوازیں میں دیکھتا ہوں بلند ہو کے کہاں تک جاتی ہیں۔ پہلا قدم زمین پر رکھ کے بطول نے ہر دشمن رسول کو ابتر بنا دیا۔ شاباش، جیو سلامت ہے، جی آپ جیے، پہلا قدم، جی بسم اللہ، پہلا قدم زمین پہ رکھ کے بطول نے ہر دشمن رسول کو ابتر بنا دی۔ جب قرآن نے کہہ دیا اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، جو تمہارا دشمن ہے وہ بے اولاد ہے، تو پھر ملت مسلمہ یاد رکھے کہ اگر دشمنی مصطفیٰ سے ہو، گھر میں 18 لڑکے بھی ہوں تو کسی کو اپنا نہ سمجھنا۔ شاباش، جب دشمنی رسول سے ہو، جب قرآن نے کہہ دیا
کہ تمہارا دشمن میں اولاد. جس بندے کو ابھی تک ابتر کی سمجھ نہیں آئی، ایک دربار تھا، دربار میں حسن بیٹھے. حسن خطبہ پڑھنے چاہتے تھے کہ درمیان میں سے کسی بندے نے ٹوک دیا. بادشاہ نے فرمایا مجھے ٹوکنے سے پہلے اپنا تعارف کرواؤ. اس نے کہا جی فلاں بن فلاں. مولا نے فرمایا میں عادل باپ کا عادل بیٹا ہوں، قریب آ جا. وہاں دور کھڑے سب نے تیری آواز نہیں سنی، یہاں کھڑے ہو کے بتا کس کا بیٹا ہے. اس نے کہا جی فلاں بن فلاں. مولا نے فرمایا یہ جو تو اپنے باپ کا نام بتا رہا ہے یہ وہی نہیں جس نے میرے نانا کو ابتر کہا تھا؟ کہنے لگا جی وہی ہے. مولا فرماتا ہے پھر قرآن تیرے باپ کو ابتر کہہ رہا ہے، تو کس کا بیٹا ہے؟ یہ سلامت آپ کی زندگی ہو. بہت اچھا آپ نے سنا. یا تھوڑے بندے یا علی کہتے ہو، مل کے بولو حیدری. علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا. میں شہزادی کا مقابلہ کسی مستور سے نہیں کر سکتا، نہ کروں گا، کیونکہ ہو ہی نہیں سکتا. مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا، مقایسہ نہیں ہو سکتا، مناظرہ نہیں ہو سکتا، مباحثہ نہیں ہو سکتا، مجادلہ نہیں ہو سکتا، بالکل کچھ بھی نہیں ہو سکتا. شہزادی کے مقابلے پہ کون آئے؟ سیدہ کے مقابلے پہ کون آئے ہیں؟ بی بی مریم بھی بطول ہیں، مادر حسنین بھی بطول. جو جوان میرے سامنے بیٹھے ہو فکرہ سمجھنا، لیکن مریم کے بطول ہونے میں اور زہرا کے بطول ہونے میں اتنا ہی فرق ہے جتنا عیسیٰ اور مہدی کے سجدے میں فرق ہے. میں ایک لمحہ بھی آپ کا ضائع نہیں کر رہا، ایک لمحہ بھی ضائع نہیں. جتنا جناب عیسیٰ کے اور جناب مہدی کے سجدے میں فرق ہے، دونوں میں اتنا ہی فرق ہے. بی بی مریم سلام اللہ علیہا مادر عیسیٰ اور عام بی بی نہیں چنی ہوئی، اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا چنی ہوئی. قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی النساء العالمین. ہم نے آپ کو عالمین کی نساء پر چنا ہے. وہ بی بی حنا خاتون تھی نا، بی بی مریم کی والدہ، انہوں نے منت مانی تھی کہ اللہ بیٹا دے، تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کروں گی. پھر جب آیا تو بیٹا نہیں تھا، بیٹی تھی. بی بی حنا خاتون نے عرض کی پالنے والے مانگا، بیٹا تھا، ملی بیٹی. فرمایا منت کے لفظوں پہ غور کر، تو نے کہا تھا گھر کی خدمت کے لیے وقف کروں گا، میں نے بیٹی دے کے قیامت تک کے لیے سمجھا دیا. بیٹی کہتے ہی اسے ہے جو گھر میں رہے. اٹھے ہوئے ہاتھ سلامت رہے بھائی. بیٹی کہتے ہی اسے ہے جو گھر میں رہے. ہم نے بیٹی دی، اب خدمت کے لیے وقف کر. بی بی اللہ کے گھر چھوڑ آئی، اللہ کے گھر رہتی تھی. بی بی مریم کہاں رہتی تھی؟ اللہ کے گھر. کتنی دیر؟ 24 گھنٹے، ہفتے کے 7 دن، مہینے کے 30 دن، سال کے 365 دن. کوئی بندہ داد دے یا نہ دے، اس سے زیادہ مہذب تعریف بطول کی میں کر ہی نہیں سکتا. بطول کہتے ہی اسے ہے جسے ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے گھر سے نکلنا نہ پڑے. میں کچھ خاموش چہرے دیکھ رہا ہوں، اگلے فکرے پہ انہیں دعوت فکر دوں گا اگر وہ قوت گویائی استعمال کر سکے. بی بی مریم کہاں رہتی تھی؟ بولو. اللہ کے گھر. جہاں اللہ کا گھر تھا وہاں مریم رہتی تھی. جہاں اللہ کا گھر تھا وہاں مریم رہتی تھی. جہاں اللہ کا گھر تھا وہاں مریم رہتی تھی. یہ فرق ہے زہرا میں اور مریم میں. جہاں اللہ کا گھر تھا وہاں مریم رہتی تھی، اور جہاں زہرا رہے وہی اللہ کا گھر. جی یہ آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگی جی ہنس رہے. جہاں حسین بادشاہ، حسین بادشاہ، حسین بادشاہ. جہاں اللہ کا گھر تھا وہاں بی بی مریم رہتی. ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے گھر سے نکلتی نہیں تھی. کبھی کبھی جناب زکریا آ جاتے تھے، بی بی سے ملتے تھے، پھر چلے جاتے تھے. ایک دن زکریا آئے، انہوں نے عجیب منظر دیکھا کہ مریم اندر بیٹھی ہوئی ہیں، آگے
انواع و اقسام کے پھل پڑے، کھانے پڑے، اور کہنے لگے میں آیا نہیں اور کوئی آتا نہیں، یہ کھانا کون دے گیا؟ عیسیٰ کی ماں نے سر اٹھائے بغیر کہا جناب زکریا میں خود نہیں لائی، جبرائیل آئے تھے کھانے کو دے گئے، جبرائیل آئے تھے کھانے کو دے گئے، پھر کہہ رہا ہوں جبرائیل آئے تھے کھانے کو دے گئے، جناب جبرائیل آئے تھے کھانے کو دے گئے۔ یہ فرق ہے عیسیٰ کی ماں میں اور محمد کی بیٹی میں، جسے جبرائیل کھانے کو دے جائے اسے مریم کہتے، جس سے کھانے کو لے جائے۔ یار جو ہاتھ اب بھی نہیں اٹھا، جی آپ سلامت رہیں، جس سے کھانے کو لے جائے اسے بنت مصطفیٰ کہتے۔ یا علی یا علی، رکیے گا آپ۔ پھر دن گزرتے رہے، دن گزرتے رہے، بی بی مریم شادی نہیں ہوئی، بی بی مریم کی، جناب مریم کی شادی نہیں ہوئی، کیونکہ کوئی اس قابل ہی نہیں تھا کہ بطول کا کف بنے، طاہرہ کا کف بنے، اس قابل نہیں تھا، کوئی اس قابل نہیں تھا جو مریم کے برابر ہو۔ رسول کی بیٹی کی شادی ہوئی کیونکہ تب کوئی اس لائق تھا۔ شاباش، اس فکر میں آپ کا بولنا بنتا ہے۔ جو فخر مریم کا ہم سر بنے، بی بی مریم کی شادی نہیں ہوئی، مسجد میں رہتی تھی اور بغیر شادی کے۔ ایک دن جناب جبرائیل آ گئے، میں تو ایسے ہی پکارتا ہوں، میں ذاکرین کو بھی سمجھاتا ہوں یار ذرا خیال کیا کرو، یہ جو کہتے ہو نا جبرائیل آیا جبرائیل ٹر گیا، تھوڑا چھوٹا بھرا ہے، میں نوکر ہے تو مصطفیٰ کا ہے، ویسے تو فرشتوں کا سردار ہے، ہاں ویسے تو روح قبض کرنے والے فرشتے کا بھی سردار جبرائیل علیہ السلام ہے۔ جبرائیل بولو، ایک فکرہ سامنے آ گیا تو میرا دل ہے میں کہہ جاؤں، جبرائیل کیا ہے؟ علیہ السلام۔ انبیاء کے ہیں، جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک انبیاء کے ہیں۔ یہ جو انبیاء ہیں انہوں نے بڑی محنت کی ہے، پیغام توحید دیتے تھے تو لوگ پتھر مارتے تھے، نبی زخمی ہو جاتے تھے، اور جب نبیوں کو زخم آتے تھے تو آئنٹمنٹ نہیں لگتی تھی، مرہم نہیں لگتا تھا، شفا کیسے ملتی تھی؟ فرشتہ آتا تھا، نبی کے زخموں سے پر مس کرتا، نبی کا زخم ٹھیک ہو جاتا۔ میرا ملت مسلمہ سے سوال ہے کہ وہ نبی جن کے زخم فرشتوں کے پروں سے ٹھیک ہوتے رہے، وہ نبی رضی اللہ علیہ السلام ہے، تو جواب ملتا ہے علیہ السلام ہے، تو پھر عقل کیجئے جو فرشتوں کے پروں سے شفا لیتے رہے وہ علیہ السلام ہے، اور جن کے چولوں سے فرشتے پر لیتے رہے۔ یار جو بندے اب بھی ہاتھ نہیں اٹھا سکے کب اٹھاؤ گے؟ انہیں رضی اللہ کو، جی آپ سلامت رہے، مل کے بولو، سارے بولو یا علی۔ جناب مریم اللہ کے گھر میں تھی کہ جناب جبرائیل علیہ السلام آ گئے، اور آ کے جناب مریم سے جن کی شادی نہیں ہوئی تھی ان سے کہنے لگے میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوں، آپ کو بشارت ہو، آپ کے بیٹا ہوگا۔ بی بی مریم گھبرا گئی اور فرمانے لگی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، میرا بیٹا ہوگا جبکہ مجھے بشر نے چھوا تک نہیں۔ میں نے اللہ سے پوچھا اللہ رب العزت یہ باتیں بی بی مریم کی اور جناب جبرائیل کی ہے، اسے قرآن میں شامل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ بی بی نے تو کہہ دیا مجھے بشر نے چھوا تک نہیں، قرآن میں شامل کیوں ہوا؟ تو اللہ نے فرمایا میں نے قرآن میں اس لیے شامل کیا ہے کم عقل لوگوں کو پتہ چل جائے کہ معصوم کے آنے کے لیے بشر کے چھونے کی ضرورت نہیں۔ جی آپ سلامت رہے، میں زندگی ہو آپ کی، اٹھے ہوئے ہاتھ سلامت رہے۔ جی بسم اللہ بسم اللہ۔ جناب جبرائیل نے کہا
کہ بیٹا ہونا. انہوں نے کہا میں بیٹا جنوں گی جبکہ مجھے بشر نے چھوا تک نہیں. جناب جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میں تو پیغمبر ہوں, میں تو پیغام لایا ہوں, امر اللہ کا ہے, اللہ نے کہہ دیا. بی بی مریم نے کہا اگر اللہ نے کہا تو سر تسلیم خام, اگر اس نے کہہ دیا تو پھر ہوگا. پھر مسجد میں بند ہو گئی, دروازہ بند کر لیا, وہی رہنے لگی. پھر گل صاحب وقت ہو گیا جناب عیسیٰ کے آنے کا. پھر جناب جبرائیل آ گئے اور جناب جبرائیل نے آ کے کہا مریم جی اٹھیے. اٹھ گئی, سامان اٹھائیے, اٹھا لیا, چلیے جیو جیو جیو. چلیے کہاں؟ مسجد سے باہر. کیوں؟ بیٹے نے آنا ہے. چلے میں رکتا نہیں یہاں پہ. جناب مریم سلام اللہ علیہ چل پڑی, ویرانے میں آ گئی, بالکل ویرانے میں, بالکل ویرانے کہ عیسیٰ آ گئے کپڑے میں لپٹے ہوئے. ویرانہ تھا, مریم اکیلی تھی, بندہ کوئی تھا نہیں, تیاری تھی نہیں, کپڑے میں لپٹے ہوئے عیسیٰ آ گئے. میرا سوال ملت مسلمہ سے یہ ہے, کتاب میں نے نہیں پڑھا, میرا عقیدہ کہتا ہے کہ کپڑے میں لپٹے ہوئے عیسیٰ کو کپڑا ملا کہاں سے؟ وہاں سے لپٹے ہوئے آ گئے. تو میرا ایمان کہتا ہے محمد کے بچوں کے کپڑوں سے کچھ کپڑا بچ گیا تھا جس میں جناب عیسیٰ لپٹے ہوئے آ گئے. جی یہ بسم اللہ. کہ بی بی مریم نے عرض کی پالنے والے بھوک لگی ہے. بی بی مریم نے کیا کہا؟ مجھے بھوک لگی ہے, دن بھی پہلا ہی تھا. فرمایا کوئی بات نہیں, انتظام کر دیتے ہیں, ابھی کھجور اگتی ہے, ابھی بڑی ہوتی ہے, ابھی جوان ہو جاتی ہے, ابھی تیار ہو جاتی ہے, ابھی کھجوریں لگ جاتی ہیں, ابھی پک جاتی ہیں. تم کھجور کو ہلانا, کھجوریں گر جائیں گی. پہلا دن ہے, میں کس کو کس سے افضل سمجھوں کہ مریم نے کہہ بھی دیا بھوک لگی ہے. 3 دن کعبے کے دروازے پہ تالا تھا, دیوار گر کے بن گئی تھی. علی کی اماں کعبے کے اندر تھی. میں اس بندے کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں جو ثابت کر دے کہ ایک بار بھی علی کی ماں نے کہا مجھے بھوک لگی ہے. جی ہاں, سلامت رہے, آپ کی زندگی ہو, آپ کی زندگی بہت جی ہاں. کعبہ کے اندر وہاں بی بی مریم, کھجور اگ گئی, کھجور جوان ہو گئی, کھجوریں لگ گئیں, کھجور پک گئی. بی بی نے ہلا لیا, کھجوریں گر گئیں, کھجوریں کھا لی. تو پھر فرمایا اٹھاؤ عیسیٰ, اور یاد رکھو تمہارا روزہ ہے. بچے سوچ رہے ہوں گے کہ ابھی کھجوریں کھائی ہیں تو روزہ کس بات کا؟ چپ کر روزہ جڑا سارے نال اوکھا. ہاں اللہ بڑا رحیم ہے, اللہ بڑا کریم ہے. اس نے ہم پہ چپ کے روزے فرض نہیں کیے کھانے پینے کے لیے. جب چپ دے روزے فرض ہوندے تو بیبیاں نے ہر گھر ہی ٹوڑانے سب. چپ کا روزہ بڑا مشکل ہوتا ہے. کسی بندے سے کو بولنا نہیں, بولنا نہیں, تو جو نہیں بھی بولتا نا, آپ گونگے سے کہیں تو وہ شور کرے, سمجھ نہیں آئے. چپ کا روزہ بڑا مشکل ہے. اللہ نے بی بی مریم سے رکھوا دیا روزہ چپ کا. بیٹا بغیر شوہر کے دے کے روزہ چپ کر رکھوا دیا. توجہ, فرمایا بولنا نہیں, پوری توجہ, ضمانت میری, تو چپ رہ. پتہ نہیں کیا کیا کہاں کہاں کیسی کیسی مصلحت پروردگار ہے, میری سمجھ سے بالا ہے. کہیں نبی دیکھ کے کہتا ہے چپ رہ, اور کہیں نبی کو منبر پہ کھڑا کر کے کہتا ہے بول, ضامن میں ہوں. نیاز حسین جاگو, ضامن میں ہوں. توجہ فرمائیے. بی بی مریم نے بیٹے کو چادر میں لپیٹا, کپڑے میں لپٹے ہوئے تو چادر میں چھپایا. تو چھپا کے اب جانے کا حکم تھا بستی کی طرف. ہاں
چھپانا نہیں، توجہ، گناہ چھپائے جاتے ہیں، معجزے دکھائے جاتے ہیں۔ کوئی سننے آئے مسلمان ہم سے سنے، فرمایا بستی کی طرف جاؤ۔ بی بی مریم بستی کی طرف چل پڑی، چادر میں چھپے ہوئے تھے، جناب عیسیٰ کو لپیٹا ہوا تھا، چادر ابری ہوئی تھی۔ ایک یہودی نے دور سے دیکھا، اس نے کہا مریم آ رہی ہے، چادر میں کچھ ہے، اس کے لیے جنت سے کھانے آتے ہیں، کچھ بچا کے لے آئی ہے۔ یہودیوں کو عادت تو تھی نا منو سلوہ کھانے کی، تو چلو آج جنت کا کھانا مل جائے گا۔ دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا چادر میں کیا ہے؟ بی بی کا چپ کر روزہ تھا، اس نے پوچھ لیا چادر میں کیا ہے؟ بی بی نے کپڑا ہٹا دیا، اس نے غور سے دیکھا، بچہ کس کا ہے؟ چپ کر روزہ تھا، آپ کا؟ آپ کی تو شادی نہیں ہوئی۔ پھر اشارہ کیا میرا، وہ بستی کی طرف دوڑا اور لوگوں سے کہنے لگا وہ جو مقدس مریم ہے نا، بغیر شوہر کے بچہ لے آئی ہے۔ لوگ دوڑے، بیٹے سار اٹھانا، اور آگے بی بی مریم سے کہنے لگے نہ تیری ماں ایسی تھی، نہ تیرا باپ ایسا تھا، یہ بچہ کہاں سے لائی ہو؟ فَإِشَارَتِ لَهِ، تو بی بی نے پھر اشارہ کیا، بولنا پھر نہیں تھا، جب اشارہ کیا تو جواب آیا انی عبداللہ۔ جب آواز آئی تو یہودیوں نے چاروں طرف دیکھا کہاں سے آ رہی آواز، بی بی نے پھر اشارہ کیا گود کی طرف، انی عبداللہ وَآتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، یہ مریم ہے جسے عصمت بچانے کے لیے مرد کی گواہی کی ضرورت پڑ گئی، حوالہ مرد بن گیا۔ عیسیٰ مرد ہے، مریم مستور ہے، لیکن مریم کی عصمت بچی مرد کی گواہی پر۔ حالانکہ عیسیٰ مرد ہے بچہ ہے مرد، لیکن میں بی بی زہرا کی شان بتاؤں، یہاں مرد نے گواہی دی تو عصمت مریم بچی۔ یہ مرد عیسیٰ، اس کا بھی ایک مثالی مرد ہے، اس مثالی مرد کا نام ہے محمد۔ محمد کا بھی ایک مرد ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں کل علم اسے دوں گا۔ تھکے آپ؟ کل علم اسے دوں گا جو مرد ہے گا۔ پھر اس کا بھی ایک مرد ہے جس کا نام حسن ہے، جس کا نام حسین ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کے 4 مثالی مرد چادر کے نیچے تھے، حوالے کی ضرورت تھی تو اللہ نے مردوں کا حوالہ نہیں دیا، فرمایا ہوم فاطمہ۔ پیچھے رہ گئے یار آپ، میں نے فکرہ بڑا کہا ہے، ہوم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ یہ فاطمہ ہے، اس کا مطلب ہے کائنات کے، جی بسم اللہ، کائنات کے علی، کائنات کے عظیم ترین مرد جس مستور کے حوالے کے محتاج، اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ کون فاطمہ؟ اے ناظمہ خدائے احد کے نظام کی، 2 4 6 8 10 مصرے سن لو۔ اے ناظمہ خدائے احد کے نظام کی، تو نے خبر الہ کے ہونے کی عام کی۔ رائمنڈ والوں کھا گئے ہو مصرہ ہے؟ اے ناظمہ خدائے احد کے نظام کی، تو نے خبر الہ کے ہونے کی عام کی۔ اور مصرہ میں پڑھنے لگا ہوں حسنین، میں دیکھتا ہوں کون خاموش رہتا ہے۔ کن کو چھپا کے سورہ کوثر کے کاف میں، شاباش شاباش شاباش، کن کو چھپا کے سورہ کوثر کے کاف میں خالق نے مصطفیٰ پہ محبت تمام کی۔ اپنی آوازیں بچا کے رکھو، اور جو دشمن بطول پہ لعنت نہ کر سکا اس نے تمام عمر عبادت حرام کی۔ جیو سلامت رہو۔ بڑی عظیم شہزادی ہے، نام فاطمہ ہے، اور شہزادی کے بیٹے حسین بادشاہ کو ماں سے بڑا پیار تھا، اتنا پیار تھا کہ ساری بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھا۔
جتنی بیٹیاں تھیں میرے مولا حسین کی، سب کا نام فاطمہ رکھا. جو بڑی شہزادیاں تھیں انہیں فاطمہ کہتے تھے، لیکن جو چھوٹی شہزادی تھی اسے فاطمہ نہیں کہتے تھے، اسے سکینہ کہتے تھے. ہو سکتا رونے کے لیے یہی فکرہ کافی رہے. رائے منڈ والوں، حسین ساری زندگی سکینہ کہتے رہے اور 1450 میل شمر فاطمہ سمجھ کے مارتا رہا. جزاک اللہ، مرحبا. آپ کی آوازیں بلند ہوئی، آپ روئے. بڑا خوبصورت اہتمام ہے، مالک محنت قبول فرمائے. اور یہ بڑا اچھا استعارہ ہے، بڑی اچھی علامت ہے کہ مصائب شہزادی کے پڑے جائیں گے، برآمد عالم ہوگا. جس مومن کی دعا قبول نہیں ہوتی نا، وہ عالم کے نیچے جا کے واسطہ سکینہ کا دیا کرے، دعا قبول ہو جائے گی. 2-4 فکرے میں شہزادی کے مصائب کے پڑھنا چاہتا ہوں. میرے پاس ویسے الفاظ نہیں ہیں کہ میں حسین کی بیٹی کے مصائب پڑھ سکوں، لیکن چھپاؤں تو مجرم بن جاتا ہوں. پڑھنا پڑیں گے. بڑی زخمی تھی سکینہ. علی کی بیٹیوں میں سے سب سے پہلے زخمی ہونے والی شہزادی کا نام سکینہ ہے. شرما کے نہ رویا کرو مجلس میں. میں دیکھ رہا ہوں ہر آنکھ پرنا میں، لیکن کچھ بندے شرما رہے ہیں. آج 15 محرم کی رات ہے، علی کی بیٹیاں سفر میں ہیں. رونا آپ نہیں ہے، کیونکہ جنہوں نے بھائیوں کے جنازے پہ رونا تھا انہیں رونے نہیں دیا گیا. اور جو بندے روتے ہوئے شرماتے ہیں نا، انہیں مولا کا فرمان سنا دوں. میرے مولا کی مجلس تھی، ذاکر پڑھ رہا تھا. ذاکر پڑھ کے اتر گیا. مولا نے آواز دی، ابو بصیر. جی مولا. مجلس ہوتی رہی، تم روئے نہیں. ابو بصیر نے آنکھوں سے رومال ہٹایا. مولا دیکھ لیں آنکھیں پرنا میں، رومال اشکوں سے بھیگ گیا. فرمایا میرے دادا پہ منہ چھپا کے روتے ہو؟ مولا کیسے رو؟ فرمایا ویسے رو جیسے جنت میں میری دادی روتی ہے. مولا وہ کیسے روتی ہیں؟ فرمایا میری دادی جنت میں سر کے بال کھول کے کہتی ہے، ہائے میرا مذبوح حسین، ہائے میرا مقتول حسین، ہائے میرا پیاسا حسین. میں نے پہلا فکرہ کہا بڑی زخمی تھی شہزادی، اور علی کی بیٹیوں میں سے سب سے پہلے زخمی ہونے والی شہزادی حسین کے سینے کا تعویذ، سیدہ ام رباب کی بیٹی، اصغر کا جھولا جھلانے والی، سجاد کے سفروں کی ساتھی میری مخدومہ سکینہ ہے، جو سب سے پہلے زخمی ہوئی. کیونکہ بابا سے ملنے گئی تھی، بابا سے ملنے گئی تھی. یہیں سے شروع کر رہا ہوں مسائل. جب بابا سے ملنے گئی تھی نا، ہجوم بڑا تھا، مارو مارو کی آوازیں تھی کہ رستے میں شہزادی نے ایک سپاہی سے پوچھ لیا، یا شیخ حل رأیت ابی، تو نے میرے بابا کو دیکھا ہے؟ ایک بار میری طرف دیکھو اگر ماتم کرنا ہے. شہزادی نے پوچھا نا میرے بابا کو دیکھا ہے؟ اس نے پھر بتایا. واہ بھائی واہ، تیری جوانی سلامت ہے. شہزادی مٹی پہ گری، مٹی سے اٹھی اور اٹھ کے کہتی مار تو لیا ہے، اب بتا میرا بابا کہاں ہے؟ یہ قتل حسین کی چشم دید گواہ ہے. بندے پڑھتے ہیں فاصلہ 2 ہاتھ کا، 4 ہاتھ کا، 6 ہاتھ کا، لیکن میں نے تحقیق کی ہے کہ حسین اور سکینہ کے درمیان فاصلہ کتنا تھا. اللہ کرے میں سمجھا سکوں. شہزادی اور حسین کے درمیان قاتل کے 1 ہاتھ کا فاصلہ تھا. وہ ہاتھ کبھی بیٹی کی طرف جاتا تھا، کبھی باپ کی طرف جاتا تھا، باپ کی طرف جاتا باپ زخمی ہو جاتا، بیٹی کی طرف جاتا بیٹی زخمی ہو جاتی. زخمی بڑی تھی، میں پھر کہہ رہا ہوں زخمی بڑی تھی. بتاؤں کتنی زخمی تھی؟ سر زخمی، بچوں بھی سن لو، بیٹیاں بھی سن لیں. سر زخمی،
गला जख्मी, कान जख्मी, मुंह जख्मी, कलाइयां जख्मी। जो बंदे हाई नहीं कर सके उनके लिए फिक्रा कहूं, पैरों के तलवों से जिल्द उड़ गई थी। जज़ाकल्लाह, मरहबा मरहबा मरहबा। पैरों के तलवों से जिल्द उड़ गई थी। जहां पैर रखती थी ना, जमीन सुर्ख हो जाती थी। मैंने लफ्ज कहा है मुंह जख्मी। किसी मातमी जवान का हक बनता था कि मुझसे उठ के पूछता मुंह जख्मी कैसे है। जब मेरे मौला सज्जाद सफर में बैठते थे ना, दौरान सफर, तो ये जैसे आप बैठे हैं ना वैसे नहीं बैठते थे। सज्जाद पांव इकट्ठे करके नहीं बैठ सकते थे, क्योंकि कमर से लेके पैर की बेड़ी तक जंजीर नहीं थी, एक सुलाख थी जो पैर इकट्ठे नहीं करने देती थी। यूं पांव रखते थे सज्जाद ऐसे सामने, सकीना सामने बैठती थी। अब मेरा सवाल आपसे नहीं बेटियों से है, जब किसी बहन को पता चले मेरे भाई के पैर में कांटा चुभ गया तो वो क्या करती है? कहती ला भैया पैर दे, मैं तेरे पैर से कांटा निकालूं। मैं कोशिश करूंगा हर आवाज बुलंद हो जाए है, फिर अपने हाथ से भाई के पैर से कांटे निकालेगी। सवाल करूंगा इज्जतदारों से, मुझे बताओ उस बहन ने कांटे कैसे निकाले होंगे जिसके हाथ गर्दन के पीछे बंधे हो? बताऊं कैसे निकालती थी? सामने नजर पड़ती थी, भाई के पैरों के तलवों पे शहजादी उठती थी, उठ के भाई के पैरों के तलवों के बोसे भी ले लेती थी, कांटे भी निकाल देती थी। खुद बड़ी जख्मी थी शहजादी, बड़ी जख्मी थी, लेकिन इतनी जख्मी होने के बावजूद जहां काफिला रुकता ना, करीब आ जाती सज्जाद बादशाह के। सवाल एक पूछती, सज्जाद तौक से गले में दर्द तो नहीं होता? बड़ी प्यारी इबादत कर रहे हो, बड़ा खालिस क्रिया कर रहे हो, सज्जाद तौक से गले में दर्द तो नहीं होता? सज्जाद आवाज दे के कहते, सकीना बार बार मुझसे पूछती हो तौक से गले में दर्द तो नहीं होता, अपना भी कोई काम बताओ। मैं असीर सही हूं तो इमाम ना। शहजादी रो पड़ी, आवाज दे के कहती, सज्जाद अगर कुछ करना चाहती हो ना तो फिर मेरा एक काम करो। जी सकीना क्या करूं? फरमाती है शिमर को बुला के कहो जहां चाहे मारे मेरे मुंह पे ना मारे। वाह भाई वाह, बड़ी प्यारी इबादत हो गई। मंजिल ब मंजिल आगे बढ़ेंगे, करीब आ जाएंगे। शहजादी जख्मी, जख्म सहती सहती शाम के बाजार पहुंच गई। मेरा दिल चाह रहा है तुम्हें मुसाहिब सुनाऊं शहजादी के। बाजार शाम में पहुंची तो शाम के बाजार में ना, बाजार की छत से एक औरत ने पत्थर मारा। वो पत्थर लगा शहजादी सकीना के सर पे। अगर कोई अहले सुन्नत दोस्त आया वो अपनी मन्नत मान के जाए इस फिक्रे पे। जब शहजादी को पत्थर लगा, शहजादी के होंठ हिले, तो जो पत्थर मारने वाली औरत थी ना, उसके साथ एक औरत बैठी थी। उसने कहा हया कर, अब न मारना। कहने लगी क्यों? कहती तूने नहीं देखा, जब तूने पत्थर मारा है ना तो वो जो छोटी कैदन है उसके होंठ हिले, मुझे लगता है बद्दुआ कर रही है। कितना करीम घिराना है। उधर उसने कहा ना लगता है बद्दुआ कर रही है, तो जो पत्थर खा के नहीं बोली थी ना उसकी गर्दन रस्सी में फिर गई। छत की तरफ देख के कहती पत्थर तू भी मार ले, बद्दुआ की तोहमत न लगा। मैं बिस्मिल्लाह करूंगा, आबाद रहो, सलामत रहो जिनकी आवाजें बुलंद हो गई। इतना करीम घिराना है। फरमाती पत्थर तू भी मार ले लेकिन बद्दुआ की तोहमत न लगा। मैं बिल्कुल जल्दी जल्दी गुजरता जा रहा हूँ, मोमिनीन की आंखें पुरनम होती रहे। बाजार से गुजर गई, दरबार में आ गई। जब दरबार में रमला आई ना तो रमला सीधी शहजादी सकीना के करीब आ गई। शहजादी सकीना के करीब आके इसने सर से लेके पैरों तक शहजादी को देखा। आवाज देके कहती कैदन आपका तारुफ? शहजादी फरमाती मैं आलमीन के बादशाह की बेटी हूँ। जब फरमाया ना मैं आलमीन के बादशाह की बेटी हूँ, रमला कहती है अगर तू बादशाह की बेटी होती, देख मैं बादशाह की बेटी हूँ, मेरे कानों में यमनी दौर है,
اگر تو بادشاہ کی بیٹی ہوتی تیرے کانوں میں بھی در ہوتے. شہزادی آواز دے کے کہتی رملہ غرور نہ کر، یہ جو در تیرے کانوں میں ہے تیرے نہیں ہے، یہ در میرے ہے. یہ آواز دے کے کہتی اچھا اگر در آپ کے ہیں تو پھر گم گئے ہوں گے، مجھے مل گئے. جس کی چیز گم جائے وہ نشانی بتاتا ہے، نشانی بتائیے، اگر مل گئی تو میں واپس کر دوں گی. شہزادی آواز دے کے کہتی ہے رملہ در اتار کے دیکھ، اگر ان پہ لہو لگا ہے تو میرے ہے، اگر لہو نہیں لگا تو پھر تو رکھ تیرے. اللہ کرے میں لفظ سمجھا سکوں تو سمجھ سکے. رملہ نے دور اتارے، رو پڑی، کہنے لگے عجیب خون ہے، میری ماں نے کئی بار دھویا ہے مگر لہو صاف نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے دور آپ کے ہیں، یہ لے اب آپ پہن لے. جو بندہ ابھی تک ماتم میں شامل نہیں ہوا، جب اس نے کہا نا آپ پہن لے، رسی میں سکینہ کی گردن پیری. آواز دے کے کہتی رملہ انصاف کر، میرے کان دیکھ کے بتا ان میں دور پہننے کی جگہ رہ گئی ہے. میں بسم اللہ کروں، آباد رہو، سلامت رہو. رملہ کہتی ہے یہ بتائیں یہ آپ کے کان پھٹ کیسے گئے؟ شہزادی آواز دے کے کہتی میں اتار کے دینا چاہتی تھی، میرا دل تھا میں خود اتار کے دے دوں، لیکن لئین کو جلدی بڑی تھی، اس نے کنڈوں میں انگلی ڈال کے کھینچے ایسے کہ میرے کان پھٹ گئے. تیاری کر بیٹھے ہو، دربار سج گیا، سجا ہوا دربار تھا. یزید کے پہلو میں سفیر روم بیٹھا تھا. وہ سفیر روم آواز دے کے کہتا ہے یزید وہ بچی کون ہے؟ وہ بچی کون ہے؟ یزید کہتا ہے کون بچی؟ سفیر روم کہتا ہے وہ بچی جو کبھی دایاں پاؤں اٹھاتی ہے کبھی بایاں پاؤں اٹھاتی ہے. اس نے شیمر کو بلایا، آواز دے کے کہتا شیمر یہ بچی کون ہے؟ کہتا تم نے سن رکھا ہے نا ایک بچی حسین کے سینے پہ سوتی ہے؟ کہتا ہاں میں نے سنا ہے، حسین اس سے بڑا پیار کرتا ہے. کہتا یہی وہ بچی ہے. یہ لائن کہتا ذرا اس بچی کی گردن رسی سے کھولو، میں اس سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. جب شہزادی کی گردن رسی سے کھلی، سکینہ آگے بڑھی. یہ لائن آواز دے کے کہتا میں نے سنا ہے تیرا باپ تجھ سے بڑا پیار کرتا تھا. شہزادی آواز دے کے کہتی ہے ہاں میرا بابا بڑا پیار کرتا تھا. یہ لائن کہتا جب زیادہ پیار کرتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ شہزادی آواز دے کے کہتی میرا بابا مجھے گود میں بٹھا کے بصرے کی کھجوریں درود پڑھ پڑھ کے کھلاتا تھا. پتہ نہیں بندہ کون سا جو ابھی سینے پہ ہاتھ نہ مارے. یہ لائن کہتا ہے اگر دربار میں کھجوریں مل جائے کھا لو گی؟ اور میں بسم اللہ کروں، ماتم کرنے والے ماتمی، اگر دربار میں کھجوریں مل جائیں کھا لو گی؟ شہزادی نے ایک بار پھوپھی کی طرف دیکھا. بی بی آواز دے کے کہتی سکینہ بابا کا صدقہ مل جائے نا تو کھا لے. جب کہا نا بابا کا صدقہ مل جائے تو کھا لے. یزید کہتا میرے تخت کی سب سے نچلی سیڑھی پہ ایک تشت پڑا ہے، اس پہ ایک رومال ہے، رومال کے نیچے کھجوریں ہیں. آگے بڑھ، رومال ہٹا، کھجوریں کھا. اللہ تعالیٰ سکینہ تخت کی جانب چلی. بی بی زینب کا رخ آسمان کی طرف اٹھ گیا. بی بی آواز دے کے کہتی اللہ جو پہلے مارے گئے وہ میرے بیٹے تھے. یہ شرابی کا دربار ہے، اگر دربار میں سکینہ کو کچھ ہوا میں بد دعا کروں گی کائنات کا. تھکنا نہیں میرے بھائی، تھکنا نہیں. میں بد دعا کروں گی کائنات غرق ہو جائے گی. سکینہ آئی، تخت کے سامنے ایسے بیٹھی جیسے نمازی تشہد کی حالت میں بیٹھتا ہے. شہزادی کے ہاتھ رومال میں آئے. پتہ نہیں کون سا بندہ جو عبادت میں شامل ہو جائے. بیویوں نے آنکھیں بند کی، ادھر رومال ہٹا، نیچے رگیں کٹی ہوئی، حسین کی گردن. سکینہ آواز دے کے کہتی میرے مظلوم بابا میں کربلا سے ڈھونڈتی. میں بسم اللہ کروں، بڑی پیاری عبادت ہو گئی، بڑی پیاری عبادت. جی 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 میں نوکر. رگیں کٹی ہوئی. شہزادی نے بابا کے رخسار پہ رخسار رکھا. دیر تک روتی رہی. یہ دربار میں آخری ملاقات تھی. میں بالکل قریب آ گیا. پھر زندان میں چلی گئی. عزادارو دن کو بھی روتی تھی. رو کے کیا کہتی تھی؟ ہائے میرے مظلوم بابا. رات کو بھی روتی تھی. ہائے میرے مظلوم بابا، ہائے میرے مظلوم بابا. عزادارو شام کے لوگ دربار چلے گئے. جا کے یزید سے کہنے لگے زندان میں کوئی بچی ہے، بڑا دردناک ہوتی ہے، ہمارے بچے سو نہیں سکتے. فاطمہ مدینے میں روئے تو لوگ نہیں سوتے، فاطمہ شام میں روئے تو لوگ نہیں سوتے. اس نے میرے مولا سجاد کو بلوا کے کہتا ہے سجاد تیرے زندان میں کوئی بچی ہے، وہ بڑا دردناک روتی ہے. سجاد آواز دے کے کہتے ہیں میں نے بہن سے پوچھا نہیں، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں ایک کام کر. میرا وعدہ رہا، پھر اس کے بعد میری بہن کے رونے کی آواز نہیں آئے گی. یہ کہتا کیا کام کروں؟ میرے مولا سجاد کہتے ہیں میرے بابا کا سر دے دے. تم سن گئے، میں کہہ گیا میں تھوڑی دیر بابا کا سر بہن کی جھولی میں رکھوں گا، پھر اس کے بعد میری بہن کے رونے کی آواز نہیں آئے گی. یہ لائن کہتا میں ایسے نہیں دوں گا. سجاد کہتے کیسے دو گے؟ یہ لائن کہتا ہے بیٹی بلائے
باپ چلا جائے مجھے کوئی اعتراض نہیں. اس ملعون نے میرے مولا حسین کے سر والا صندوق دربار میں رکھوایا. سجاد آ گئے, آ کے شہزادی سکینہ سے کہتے ہیں سکینہ میں وعدہ کر رہے ہوں, اٹھ. بابا کو بولا. عزادارو سکینہ آئی, فکرہ میں کہوں گا ماتم تو کرے گا. سکینہ زندان کی سلاخوں پہ سر رکھ کے آواز دے کے کہتی ہے حال من ناصر ینصرنا. شہزادی کا یہ کہنا تھا, آواز دے کے کہتی بابا مقتل میں تیر چل رہے تھے, بابا میں نے تیروں کی پرواہ نہیں کی, بابا میں تیروں کی پرواہ کیے بغیر آ گئی. بابا آج قیدن بیٹی بلاتی ہے. شبیر کے سر نے پرواز کی. میں بسم اللہ کروں, جوان ذرا آوازیں بلند کر کے روئیں گے. میں غازی کے علم کو آنے کی دعوت دوں گا, کیونکہ غازی کے علم کے ساتھ سکینہ کی دی ہوئی مشق بندی ہے. پھر غازی کے علم کو سکینہ کا پرسہ دے لینا. عزادارو جب حسین کا سر آیا نا, ہر بہن سے ملا. ہر بہن سے ملنے کے بعد شہزادی زمین پہ بیٹھی, بابا کا سر اپنی جھولی میں رکھا. بابا کا سر اپنی جھولی میں رکھا. آواز دے کے کہتی ہے بابا میں 9 میل گھوڑے کے ساتھ پیدل دوڑی ہوں. بابا میں مقتل میں رہ گئی تھی. بابا پھر شمر مجھے لینے آ گیا. بابا میرے منہ کا رنگ بدل گیا. بابا میں ننگے پاؤں پیدل چلتی رہی. بابا میرے پیروں کے تلوے پھٹ گئے. بابا لوگ مجھے پتھر مارتے رہے. بابا کسی بات کی اتنی تکلیف نہیں ہوتی تھی. بابا تکلیف تب ہوتی تھی جب شام کی عورتیں کہتی تھی چھوٹی قیدن باغی کی بیٹی ہے. بابا ذرا آنکھیں کھولے. بابا دیکھیں آپ کی بیٹی 3 سال کی عمر میں بوڑھی ہو گئی. بابا آنکھیں دے کھول کے دیکھے میں دیواروں کے سہاروں پہ چلتی ہوں. عزادارو شہزادی نے بیان کرتے کرتے ایک بار زندان کے فرش پہ لیٹ کے بابا کے سر کو رکھا سینے پہ. آواز دے کے کہتی ہے حسین بابا پہلے میں سینے پہ سوتی تھی نا, آج سکینہ قرض اتارتی ہے. بابا جتنی دیر دل چاہے میرے سینے پہ سو جاؤ. حسین کا سر سکینہ کے سینے پہ تھا. روتے 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 ہچکی بن گئی. ہچکی رگڑتے کھٹتے کھٹتے کھٹ گئی. سکینہ کی آنکھیں بند ہونا شروع ہو گئی. حسین کے سر سے ہاتھ چھوٹنا شروع ہو گئے کہ ایک بار سجاد نے اماں ام رباب کو دیکھ کے کہا اماں زندان میں تیری بیٹی چلی گئی. انا للہ و انا الیہ. تھک گئے ہو, اگلا فکرہ نہ پڑھو. انا للہ و انا الیہ راجعون. فکرہ میں نے پڑھنا ہے, سننا آپ نے. ذاکرین پڑھتے ہیں کہ ہاتھ کڑیاں والے پڑھتے. میرا سوال یہ ہے زندان میں کس کے ہاتھ کھلے تھے جس نے سکینہ کا جنازہ سجاد کے ہاتھوں پہ رکھا؟ جو بندے نہیں سمجھے انہیں سمجھا دوں. سجاد بہن کے جنازے کے سامنے آواز دے کے کہتے ہو حسین کی بیٹی معجزہ دکھا, آج بلند ہو میرے ہاتھوں پہ آ. عزادارو سکینہ کے بدن نے پرواز کی. ایک بار سجاد کے ہاتھوں پہ آئے اسی کرتے کا کفن جس میں بابا سے ملی تھی. ایک بار سجاد آواز دے کے کہتے باقر ذرا زندان کی چھت پہ چڑھ لے آنا عالم کو اور اعلان کر اعلان کر. عزادارو باقر چڑھے زندان کی دیوار پہ. جو اعلان باقر نے کیا وہ سن لو گے, اسی پہ علم آ جائے گا. باقر آواز دے کے کہتے شام والو جس کی وجہ سے تم نہیں سوتے تھے آج وہ میری پھوپھی زندان میں چلی گئی ہے. اب جس کا جہاں دل چاہے وہاں سو جائے. جس نے میری پھوپھی کا جنازہ پڑھنا ہو وہ آ جائے. سنو گے کتنے بندے تھے؟ ایک سجاد تھے, ایک باقر تھے. ماتم حسین شاہ